یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حتیم کا جو حصہ ہے یہ بیت اللہ شریف کے اندر کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اسے باہر رہنے دیا۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کے یہ جو اندر کا حصہ ہے، چاہے وہ حتیم کا ہی حصہ ہو، تو یہ قبولیت دعا کا موقع ہے۔ اس جگہ پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ اس حصے کو بیت اللہ کے اندر شامل کر دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ متنفر نہ ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کام مباح ہو اور اس میں لوگوں کی وحشت کا خوف ہو تو اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تعمیر کی تھی اس میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان جو تھے انہوں نے پھر اس کو باہر کر دیا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ لوگ جو بیت اللہ کے اندر نہیں جا سکتے، عام مسلمان، وہ حتیم میں داخل ہو کر اپنی دعائیں کر لیتے ہیں اور اپنے اللہ سے بھیک مانگ لیتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا بیت اللہ میں داخل ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاؤں تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ بیت اللہ شریف اپنے اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگائیں، یعنی طواف کریں، تو میں اس قابل کہاں کہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوں۔ غالباً شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور ایک اور شعر نقل کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نہ دادنت کہ برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، کہ میں کعبہ کے طواف کعبہ کے واسطے حاضر ہوا مگر مجھے حرم میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ آخر تم نے دروازے کے باہر کون سا عمل کیا ہے کہ گھر کے اندر آ رہے ہو؟ بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد کہ مراب خراب کر دی تو سجدہ رعائی۔ میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ تو نے سجدہ رعائی سے مجھے خراب کر دیا۔ بہرحال بڑی عظمت کی جگہ ہے، ہر انسان یہ ہمت نہیں رکھتا، خاص طور پہ جو عارفین ہوتے ہیں وہ اللہ کے جلال کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کی تجلیات کا، تو ان کی کیفیات ہی اور ہوتی ہیں۔ میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا۔ تو بہرحال بیت اللہ شریف میں اگر داخل ہونا بھی ہے کسی نے تو وہ انتہائی وقار کے ساتھ غسل کر کے اس میں داخل ہو۔ زمزم کا پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا وہ حاصل ہوگی۔ حضرت سفیان بن عیینہ مشہور محدث ہیں، ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ زمزم کا پانی جس چیز کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہوتی ہے، کیا صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا صحیح ہے۔ تو اس نے کہا میں نے ابھی زمزم کا پانی پیا اس نیت سے کہ آپ مجھے 200 احادیث سنائیں۔ چنانچہ حضرت سفیان ابن عیینہ نے ان کو 200 احادیث سنائیں۔ یہ سفیان ابن عیینہ وہی ہیں جنہوں نے 35 سال مسجد حرام میں بیٹھ کر
حرم مکہ میں احادیث کا درس دیا ہے، اور انہی کا یہ قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 48 سال بعد ان کا انتقال ہوا 198 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 150 ہجری میں۔ تو ان کا یہ قول ہے کہ شیئان ما ظننتہما ان یتجاوزان قنطرۃ الکوفہ وقد بلغ الآفاق، دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کوفے کے پل سے باہر نکلیں گی، لیکن پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ قرات ابی حفص و فقہ ابی حنیفہ، قاری حفص کوفی کی قرات جس پر آج ہم پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ قاری حفص کوفی کی قرات ہے، اور دوسری ابو حنیفہ کی فقہ۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی وفات کے صرف 48 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس فقہ کو پھیلا دیا۔ یہ ظاہری بات ہے کہ سفیان بن عیینہ کا انتقال 198 میں ہے، تو امام صاحب کے 48 سال بعد تو فوت ہو گئے ہے، تو اپنی زندگی میں ہی یہ انہوں نے بات فرمائی۔ چونکہ بعض لوگوں کا دماغ ٹیڑھا ہوتا ہے تو سوال بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک غیر مقلد نے کہا، کیا سفیان ابن عیینہ کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر تھا یا تیز جہاز تھا کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگایا انہوں نے اور دیکھا کہ پوری دنیا میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پھیل چکی ہے؟ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، سفیان ابن عیینہ جو ہیں یہ حرم میں بیٹھے تھے، اور حج کے موقع پر پوری دنیا سے لوگ حرم میں آتے ہیں، تو آپ جس سے بھی پوچھتے کہ آپ فقی مسلک کیا رکھتے ہیں، وہ بتاتا کہ میں حنفی فقہ پر عمل پیرا ہوں۔ اس وجہ سے سفیان ابن عیینہ نے یہ بات فرمائی۔ ان کو جہاز کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ بیٹھے ہی ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پوری دنیا سے لوگ مسلمان آ رہے ہیں اور ہر سال آتے ہیں۔ تو خیر، بہرحال زمزم کا پانی جو ہے یہ جس نیت سے پیا جائے اللہ اس کو پوری کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب زمزم کا پانی پیا تو یہ نیت کی کہ ان کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ نصیب ہو جائے۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے نقل کیا، پہنچایا، ان کو راویان حدیث کہتے ہیں، رجال حدیث، راویان حدیث۔ ان کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی ٹیلے پر کھڑا کر دیا جائے ریت کے، اور میرے سامنے یہ تمام حضرات کو کھڑا کر دیا جائے، تو میں ان میں سے ہر ایک کا نام، نسب، نام، ان کا علاقہ، ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، ان کے بارے میں علماء نے کیا کچھ کہا، یہ سب کچھ بتا دوں گا۔ یعنی اللہ نے اتنا وسیع حافظہ عطا فرمایا تھا امام ذہبی رحمہ اللہ کو۔ حافظ بن حجر فرماتے ہیں جب میں نے زمزم پیا تو میں نے یہی دعا کی، تو اللہ نے مجھے بھی علامہ ذہبی کا حافظہ عطا کر دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب زمزم پیا تو ان کے نے یہی نیت کی کہ اللہ ان کو حافظ ابن حجر کا حافظہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری اپنے وقت کے اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی تھے کہ جو کتاب ایک بار دیکھتے تھے یاد ہو جاتی تھی، اور بہت بڑا اللہ نے ان سے کام بھی لیا اور حافظہ بھی ان کو عطا فرمایا۔ تو بہرحال یہ تجربات ہیں۔ زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی پیتے ہوئے کہا، یا اللہ میں اس لیے زمزم کا پانی پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر زمزم کا پانی خوب پیا اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود نکال کر پیوں، لیکن پھر یہ رواج بڑھ جائے گا، لوگ بھی ضروری سمجھیں گے خود پانی نکالنا، اس وجہ سے میں جو ہے نکلا ہوا پی رہا ہوں۔ بعض روایت میں ایک موقع پر آپ نے خود بھی نکال کر پیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زمزم کو خوب پیا اور اپنے سینے اور آنکھوں پر ڈالا، اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان یہ فرق ہے
کہ منافق زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتا اور مومن زمزم کو پیٹ بھر کر پیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کے مصلی پر نماز پڑھا کرو اور نیک لوگوں کے پانی سے پانی پیا کرو۔ صحابہ رضوان علی مجمعین نے عرض کیا کہ نیک لوگوں کا مصلی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مزاب رحمت کے نیچے۔ اور صحابہ نے عرض کیا نیک لوگوں کا پانی کیا ہے؟ تو فرمایا زمزم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خط لکھ کر زمزم منگوایا بھی مدینہ طیبہ، اور وہ زمزم ایک غلام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زمزم اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ زمزم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی پانی ہیں، چاہے حوض کوثر ہی کیوں نہیں، سب سے افضل پانی جو ہے وہ زمزم کا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا اس موقع پر باقی جتنے چیزیں جو استعمال ہونی تھی آلات وہ جنت سے لائے گئے، لیکن پانی زمزم کا ہی استعمال کیا گیا۔ حالانکہ جنت سے پانی لایا جا سکتا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے افضل پانی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں زمزم کے پانی سے بار بار نفع اٹھانے کی توفیق دے۔ مکہ مکرمہ بڑی عزت کی جگہ ہے، وقار کی جگہ ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ اور امام مالک کا کہ مکہ مکرمہ کے اندر مستقل قیام نہ رکھا جائے حرم کے اندر، کیونکہ وہ نہ ہو کہ کوئی خلاف ادب بات سرزد ہو جائے، انسان محروم ہو جائے، انسان جائے کچھ دن کے لیے اور عبادت کرے اور پھر واپس آ جائے۔ یہ وجہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 55 حج کیے۔ کچھ عرصہ تو آپ نے مستقل قیام کیا وہاں، اور وہاں مسائل کا درس بھی دیا، بلکہ آپ کا ایسا اعزاز تھا کہ جب یاسین زیات جیسے محدثین اعلان کرتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم آ گیا ہے، اگر مسائل پوچھنے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، امام صاحب کا حلقہ درس بڑا وسیع ہوتا تھا، بڑے بڑے علماء فقہاء محدثین آپ سے حرم پاک میں درس لیتے تھے۔ لیکن بہرحال امام صاحب کا مسلک یہی ہے کہ احتیاط رکھنی چاہیے، مستقل قیام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت عظمت والی جگہ ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کا انتقال 1014 ہجری میں تقریباً ہوا، یعنی 11ویں صدی کے شروع میں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کا اگر حال دیکھ لیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو ان کو روک دیتے قیام حرم سے۔ تو جب آج سے 500 سال پہلے یہ حال تھا تو آج کا حال کیا ہے؟ اس لیے وہاں کے مستقل قیام سے بہرحال بچنا چاہیے، جانا جائے کچھ دن کے لیے انسان عبادت کرے اور واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔